اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ برادران اسلام، حاضرین عید اضحیٰ کی نماز پڑھنے والے، اللہ تبارک و تعالی جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کو بنانے میں اسے کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی اور نہ وہ پریشان حال ہوا۔ اس کائنات کے اندر وہ تمام چیزیں اس نے بنائی جسے ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں یا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کہ جس کا ادراک یا ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنانے میں ایک ہم انسان بھی ہیں جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھی بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ ہم اور آپ شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھا اور ہمیں ابھی وہ اپنے لیے جسے ہم اسے خوش کرنے کے لیے دوگانہ ادا کیے ہیں، اس نے اس کی توفیق بخشی ہے اور ہم نے دوگانہ ادا کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام نبیوں کا سلسلہ کا بھی ہے، جو اس نے جب سے یہ دنیا قائم ہوئی اس وقت سے وہ ہم انسانوں کو سدھارنے کے لیے، ہم انسانوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے، ہم انسانوں کو انسان کی طرح زندگی گزارنے کے لیے وہ پیغمبروں کا ایک سلسلہ لگایا، اور سب سے اخیر میں ہمارے آقا نامدار تاجدار مکی و مدنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جن کے ہم امتی ہیں۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر درود السلام اس نبی پاک پر اور تمام برگزیدہ انبیاء پر بھیج لیں۔ درود ابراہیمی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مختصر سے حمد و نعت کے بعد
آئیے ہم آپ کو اسی عید کی مناسبت سے جو عید قرباں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ہم اپنی زبان میں قربانی والی عید کہتے ہیں اور عربی زبان میں اسے عید اضحیٰ کہا جاتا ہے۔ گویا آج تہوار ہے، عید ہے، ہم لوگ اپنی زبان میں اسے پبنی کہتے ہیں، جس نام سے بھی اسے یاد کریں بہرکیف یہ دن خوشی کا دن ہے اور سارے لوگ خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں، جوان بھی خوش ہیں، بوڑھے بھی خوش ہیں، گھر میں ماں اور بہنیں بھی خوش ہیں۔ گویا سب کے چہروں پہ، سب کے دلوں میں خوشحالی بھری ہوئی ہے اور یہ خوشی کے ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمیں اور آپ کو عنایت کیا ہے۔ آج جو یہ عید ہے، جو یہ تہوار ہے، یہ تہوار در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہے کہ جو انہوں نے بیٹے کی قربانی کی شکل میں دیا تھا، اور اسے میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو امتحان و ابتلا لیا تو اس امتحان میں ایک امتحان قربانی کا بھی تھا اور انہوں نے انجام دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بھی اس قربانی کو اس قربانی کی سنت کو جاری رکھنے کا قیامت تک کے لیے حکم صادر کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ 10 سنین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر 10 سال رہے، 10 سال مدینہ منورہ کے اندر قیام پذیر رہے۔ وضحى، اور آپ نے قربانی کیا، یعنی ہر سال آپ قربانی کرتے رہے اور ہر سال آپ قربانی مدینہ کے اندر کرتے رہے۔ تو نبی نے یہ کر کے جو دکھلایا جانور کی قربانی کا، جیسے کہ دوسرے حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاء بکبشین املحین اقرنین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کا جو جانور لایا گیا وہ بڑا موٹا تھا، سینگ والا تھا اور بڑا بھاری بھرکم تھا، اور آپ نے فذبح بیدہ وسمى وکبر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، بڑائی اور بزرگی کو بیان کیا۔ تو برادران اسلام، کہنا یہ ہے کہ آج جو ہم تہوار منا رہے ہیں، دراصل یہ تہوار ہمارے جہاں ایک طرح خوشی کی ہے تو دوسری طرف مال کی قربانی کی ہے، جانور کے قربانی کی ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اور یہ عید کا جو یہ تہوار ہے تو گرچہ اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے، حنفیوں کے نزدیک 3 دن قربانی کے ہیں، یعنی امام حنیفہ کے نزدیک عید کا دن، عید کے بعد والا دن اور عید کے یعنی تیسرے دن، وہ عید کے دن کو لگا کر 3 دن ان کے یہاں قربانی ہے۔ البتہ امام حنیفہ کو چھوڑ کر باقی مسلکوں کے اندر، چاہے وہ مالک ہوں، حنبلی ہوں، شافعی ہوں، ان تینوں کے یہاں قربانی کے ایام 4 دن ہیں، 4 دن عید کے دن کو چھوڑ کر۔ عید کے دن وہ گنتی میں نہیں لاتے کیونکہ عید کا دن ہے، تو عید کے دن کے علاوہ 3 دن اور، یعنی عید کے بعد والا، اس کے بعد والا اور اس کے بعد والا، اور یہ سورج کے ڈوبنے تک ہے۔ تو گویا یہ 4 دن قربانی کے ہیں۔ ہم ان بھائیوں سے گزارش کریں گے، ان بھائیوں سے کہیں گے کہ جو لوگ قربانی کے جانور نہیں لیے ہیں
اور ارادہ رکھتے ہیں قربانی کرنے کا تو ان 4 دنوں میں کسی دن بھی جانور کو قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق دے۔ ہماری دعا ہے کہ ان کے راستے میں جانور کو ذبح کریں، جانور کو خریدیں، کیونکہ یہ سال بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے یہ ایک تہوار ہے، یہ ایک عید ہے اور یہ ایک موقع ہے جو اللہ تعالیٰ کو آپ ایک جانور دے کر کے خوش کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قربانی کے متعلق کہا گیا انا اعطیناک الکوثر کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو حوض کوثر دے رہے ہیں، حوض کوثر آپ کو عنایت کر رہے ہیں، نبی کو کہا جا رہا ہے۔ اور وہ حوض ہوگا، کون سا حوض ہوگا؟ وہ ایک کنواں ہوگا جس کے اندر وہ تمام امت جو نبی کے پیروکار ہوں گے، نبی کے تابع دار ہوں گے، نبی کے حکم پہ چلنے والے ہوں گے، وہ بدعت وغیرہ نہیں کیے ہوں گے، شرک وغیرہ نہیں کیے ہوں گے، وہ سارے کے سارے لوگ اتنے پیاسے ہوں گے، اتنے پیاسے ہوں گے کہ سوائے حوض کوثر کو چھوڑ کر پانی کا کوئی جگہ نہیں اور نہ کہیں پانی میسر ہوگا سوائے حوض کوثر کے۔ چنانچہ سارے کے سارے لوگ اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس حوض کوثر کے طرف چلیں گے، حوض کوثر کے طرف پانی پینے کے لیے چلیں گے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جس طریقے سے ہماری آپ کی نگاہ کالی رات کے اندر آسمان پر ستاروں کی جھرمٹ کو دیکھتے ہیں، جتنا ستارہ ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اس حوض کے اوپر پیالہ رکھا ہوا ہوگا پانی پینے کا، پانی پینے کے لیے پیالہ رکھا ہوگا، کیونکہ ہم ہی آپ تو نہیں ہوں گے، 10 گاؤں کے آدمی تو نہیں ہوں گے، 10 شہر کے آدمی تو نہیں ہوں گے، پوری ایک امت ہوگی جو پیاسی ہوگی، سب کو پانی پینا ہے اور سب اس حوض کے طرف جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے ایک چیز اور نکتے کی ہے، اس آیت کے اندر ایک چیز بڑے نکتے کی ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو حوض کوثر دیں گے جس سے آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے، اور سارے لوگ حوض کوثر کے طرف جائیں گے پانی پینے کے لیے، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ فرشتے روک دیں گے، ایک جماعت ہوگی جسے فرشتے روک دیں گے، پانی نہیں پینے دیں گے، قریب نہیں جانے دیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں کی جھنڈ کو دیکھتے ہوئے ہوں گے اور خوش ہوتے ہوئے ہوں گے، لیکن جس جماعت کو فرشتے روک دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو کہیں گے کہ وہ میری امت ہے، آنے دو، آنے دو، پانی پینے دو، پیاسے ہیں، میری امت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے گزر جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کارنامے انجام نہیں دیے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کیا، یہ آپ کے احکام کو چھوڑ کر بدعتوں پر عمل کرتا رہا، اللہ کو اللہ نہیں جانا، اللہ کو اپنا مالک نہیں سمجھا، اللہ کو داتا نہیں جانا، اللہ کو شفا دینے والا نہیں سمجھا، اس نے تعویذ گنڈے لگائے، اس نے جھاڑ پھونک کروائے، وہ درگاہ وغیرہ کے اوپر گئے، وہ پیر مرید کے پاس گئے، یہ اللہ کو چھوڑ کر یہ تو غیروں کے دروں کے اوپر بھٹکتے تھے، اللہ کو اس نے نہیں تسلیم کیا اور غیر اللہ سے وہ مانگتا رہا، یہ اس نے کیا۔ آپ نے جو حکم دیا اس حکم کو اس نے انجام نہیں دیا، آپ نے کہا قربانی کرنے کے لیے لیکن وہ قربانی نہیں کیا، آپ نے کہا نماز پڑھنے کے لیے وہ نماز نہیں پڑھا، آپ نے کہا زکوٰۃ دینے کے لیے زکوٰۃ نہیں دیا، آپ نے کہا صدقہ خیرات کرنے کے لیے صدقہ خیرات نہیں کیا۔
یعنی یہ وہ کام کیا جس کا آپ نے حکم نہیں دیا تھا، وہ کام وہ کرتا رہا۔ وہ کیا کام کرتا رہا؟ وہ فاتحہ خوانی کرتا رہا، وہ قبروں پہ جا کر چادر چڑھاتا رہا، وہ جا کر دوسرے کے پاس مٹھائی چڑھاتا رہا، اگر بتی جلاتا رہا، وہ کیا کرتا رہا؟ ادھر ادھر بھٹکتا ہوا رہا۔ یہ سارا کام آپ کے دین میں وہ ایجاد کر کے رکھا اور اس پر عمل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب زبان سے کہیں گے سحقن سحقن کہ اسے ہٹاؤ ہٹاؤ، دور کرو۔ برادران اسلام، یہ اس کے اندر ایک فلسفہ ہے انا آتینا کل کوثر کے اندر، کہ حوض کوثر جو قیامت کے دن دیا جائے گا، لیکن آپ کو پانی صرف دو وجہ سے نہیں ملے گی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں گے، دوسرا یہ کہ نبی کی سنت کو چھوڑ کر دوسری چیزوں پر عمل کریں گے، تو آپ کو حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، قربانی کیجیے۔ نہر کا لفظ ہے، اور نہر کہتے ہیں اونٹ کے اس حلق کو، اونٹ کا جو وہ گردن ہوتا ہے جسے حلقوم کہتے ہیں، یہ تو اس جگہ چھوڑا بھونک دیا جاتا ہے یا نیزہ مار دیا جاتا ہے۔ یہاں پر جب تک اونٹ کو سوراخ نہ کرے تب تک اونٹ ذبح نہیں ہوتا، اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو نہر کیا جاتا ہے۔ یہ اس جگہ اسے چھوڑا بھونکتے ہیں تو پورے جسم کا یہ خون فوارے کی طرح گرتا ہے، اس کے بعد جا کر کے اونٹ گرتا ہے۔ تو ونہر یعنی اونٹ کی قربانی کیجیے، نہر کیجیے، نہر۔ تو قربانی کرنے کا ذکر سورہ انا آتینا کل کوثر کے اندر بھی ہے، قربانی کرنے کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی کہا کہ اللہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، قل ان صلاتی میری نماز، و نسک میری قربانی۔ انا آتینا کل کوثر کے اندر بھی ہے فصلی لربک وانحر، صلی نماز پر قربانی کر، یہاں بھی ہے صلاتی و نسک، صلاتی و نسک، صلات یعنی نماز پڑھنا، میری نماز، نسک کہتے ہیں قربانی کے جانور کو جو مکہ کی طرف ہانکا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں قربان کیا جاتا ہے، اس کو نسک کہتے ہیں۔ تو یہ نسک قربانی، گویا ہم قرآن مجید کو الٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا ذکر جگہ جگہ کیا ہے، جگہ جگہ کیا ہے۔ ایک تیسری آیت کی بھی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا پوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو کچھ تم قربان کرتے ہو، جو کچھ تم پیش کرتے ہو اور پہنچتا ہے تو وہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اور یعنی اللہ کا خوف تمہارے پہنچتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو تم پیش کرتے ہو وہی چیز تمہیں پہنچتا ہے۔ تو برادران اسلام، ہم لوگ ابھی دو گانا ادا کیے ہیں، اس کے بعد چلیں گے تو یہاں سے جانے کے بعد وہ جانور جس کو ہم نے پال رکھا ہے، یا وہ جانور جسے ہم نے خرید کر کے رکھا ہے اللہ کے نام سے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، اس کے حلق پہ چھری چلانا ہے، پھر اس خون کو بہا دینا ہے، اور وہ خون جو بہے گا، اس کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے تمہاری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں اور تمہاری یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ نے چھری چلایا نہیں، گردن کا وہ چمڑا کٹا نہیں، خون کا قطرہ گرا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہ کو مٹا دیا، آپ کے گناہ کو کاٹ دیا،
کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا جی۔ تو حراکت دم ہے، خون جو بہانا ہے جانوروں کا، یہ اللہ کی رضا کے لیے بہانا ہے۔ برادران اسلام، میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ خطبے میں کہا تھا کہ ہم میں سے بہت سارے بھائی 4000 5000 6000 کے اندر بڑی موٹی تازی بکری لاتے ہیں، پٹھیر لاتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں، بیچتے ہیں، گوشت اس کا بیچ لیتے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ 5-6 ہزار کی آج کے دور میں کوئی اہمیت نہیں ہے، حقیقت میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ خصی ہی قربانی دیں۔ خصی تو اس لیے ہم اور آپ قربانی دیتے ہیں چونکہ سال بھر کا یہ ہمارا عید ہوتا ہے، گھر میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، گوشت زیادہ ہوگا، سب بال بچے مل کر کے کھائیں گے، احباب کو کھلائیں گے، دوست کو کھلائیں گے، غیر لوگوں کو کھلائیں گے، تو اس کے لیے لوگ خصی خریدتے ہیں۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ اچھا پٹھیر یا اچھی بکری جو موٹی تازی ہو، گرچہ وہ 5-7 ہزار کی ہو، پتلی دبلی نہ ہو، ایسی لنگڑی نہ ہو جو چل سکے، سینگ ٹوٹا نہ ہو، آنکھ کا کانا نہ ہو، کان چھیدا ہوا یا کٹا ہوا نہ ہو، ایسی بکری نہ ہو کہ جس کے پسلی کی ہڈی نظر آوے، اور ایسی دبلی نہ ہو کہ جس کا گوشت کھانے میں مزہ نہ آوے، یہی چیز منع ہے۔ اگر موٹی تازی ہے تو آپ اس کو قربانی کر سکتے ہیں، آج کریں، کل کریں، پرسوں کریں، چوتھے روز کریں، ان 4 دنوں کے اندر وہ بھائی 5-6 ہزار روپیہ خرچ کر کے بکری ہی خرید کر کے قربانی کریں۔ میں سب کو کہوں گا کریں، ہر گھر والے کریں، تاکہ آپ کا بچہ دوسرے کے یہاں کے گوشت کا محتاج نہ رہے۔ میں اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آج ہمارا گاؤں اللہ کے فضل و کرم سے، ان کی مہربانی سے، میں جب چھوٹا بچہ تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان 4 گاؤں کے اندر جو ایک جگہ نماز ہوتی تھی تو کسی ایک محلے میں ایک خصی ذبح ہوتا تھا اور اس کو نیاز کا نام دیا جاتا تھا۔ سارے لوگ جاتے تھے وہاں پر، اتنا ملیدہ ملتا تھا، ایک بوٹی گوشت ملتا تھا، کھا کر کے آتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے، دوڑتے ہوئے جاتے، دوڑتے ہوئے آتے تھے، نیا نیا پیجامہ کرتا باپ سلا دیتا تھے اور وہی دوڑتے ہوئے جاتے، دوڑتے ہوئے آتے، ایک قربانی ہوتی تھی۔ لیکن آج اللہ کے فضل سے ہمارے گاؤں کے اندر بھی کتنی ساری قربانیاں ہوتی ہیں، بہت کم گھر ایسا رہ جاتا ہے جو قربانی نہیں دے پاتے ہیں، یا تو جان بوجھ کر نہیں دیتے، یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا وہ بکری دیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جانتے ہیں کیا ہے؟ میں بتا دوں، ایک آدمی بس اسی پہ بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے صحابہ کرام کو کہا کہ صدقہ کرو۔ کیا کرو؟ صدقہ کرو۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ 100 ریال کرو، 500 ریال کرو، درہم کرو، دینار کرو، روپیہ کرو، پیسہ کرو، نہیں، کہا صدقہ کرو۔ جن کو جتنا تھا دیا صدقے میں، کوئی آٹا دیا، کوئی گیہوں دیا، کوئی چاول دیا، کوئی کپڑا دیا، کوئی روپیہ پیسہ دیا، دینار و درہم دیا، سب دیا۔ اس میں ایک صحابی ایسے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک صحابی، کچھ نہیں تھا ان کے پاس دینے کے لیے۔ وہ اپنے دل میں سوچے کہ اے اللہ، تمام لوگوں نے حتیٰ کہ کپڑا بھی دیا ہے، میرے پاس تو وہ بھی کپڑا نہیں ہے جو وہ اٹھا کر کے میں ایک دے دوں۔ لیکن اس نے دل میں ٹھان لیا کہ میں اللہ کے راستے میں دوں گا۔ چنانچہ وہ شخص ایک یہودی کے ہاں جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی کام دے دو اور صبح ہوتے ہوتے مجھے تم مزدوری دے دینا۔ کہا کہ تیرا کام یہ ہے کہ میرا باغ ہے فلاں جگہ، اس کے اندر کنواں ہے،
اس کنویں سے پانی بھر کر کے تم کھجور میں پٹا دو، کھجور کو سیراب کر دو، کھجور میں پانی دے دو۔ رات بھر بیچارہ ڈول سے پانی کھینچتا رہا اور کھجور کے باغ میں وہ پانی دیتا رہا۔ اسے مزدوری کے اندر اس وقت کے حساب سے جو مزدوری تھی اس کو وہ مزدوری اس کو ملی۔ فجر کی نماز کے اندر وہ آتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی یہ میرا صدقہ ہے، آپ قبول کر لیں، یہ میرا صدقہ ہے، آپ قبول کر لیں۔ کچھ نہیں کہتے کہ میں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ واللہ حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقے کا یہ جو ڈھیری ہے اس پر اس پیسے کو رکھ دو، جتنے لوگوں نے صدقہ کیا ہے ان تمام صدقوں میں سب سے بڑا صدقہ اس آدمی کا صدقہ ہے، کیونکہ اس نے رات کی نیند حرام کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے رات میں مزدوری کیا ہے، سویا نہیں ہے اور مزدوری کر کے اس نے صدقہ دیا ہے۔ قسم اللہ کی تمام لوگوں کے صدقے پر اس کا صدقہ بھاری ہے۔ دیکھا آپ نے، چھوٹا صدقہ تمام پہ بھاری۔ تو میں کیا کہتا ہوں، چھوٹی بکری تمام لوگوں کے خصی پہ بھاری۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا دل پاک ہو، شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے آپ کا دل صاف ہو، شرط یہ ہے کہ آپ ٹھان لیں کہ ہمیں اللہ کے راستے میں دینا ہے، تو آپ کی بکری تمام جانوروں پہ بھاری۔ 6000 نہیں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کھجور کے گٹھلی کے برابر بھی ہو، کھجور کا گٹھلی کتنا ہوتا ہے، اتنا بڑا کھجور ہوتا ہے، اتنا موٹا ہوتا ہے، پورا کھا جاتے ہیں، گٹھلی اتنی ہوتی ہے پھینک دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ کھجور کی ایک گٹھلی اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جاتا ہے تو احد کے برابر اس کا وزن ہوتا ہے اور اس کا احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ تو بھائیو، کسی چھوٹی چیز کو حقیر نہ سمجھیے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس قربانی ہے قربانی دیں، جن لوگوں کے پاس قربانی نہیں ہے اگر وہ ٹھانتے ہیں تو آپ 4 دن تک قربانی دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نماز کو، ہمارے اس جانوروں کو جس کو ہم اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بھائیوں کو کہ جن کی نیت تو ہے قربانی دینے کی لیکن بساط نہیں ہو رہا، انہیں پیسے کا جگاڑ نہیں ہو رہا، پیسے کا انتظام نہیں ہو رہا، میں اس منبر خدا پر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی سبیل مہیا کر دے تاکہ تیرے لیے وہ قربانی کر سکے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔